بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہمارا جو سبق ہے نمبر 3، سر سید کے اخلاق و خصائل، خصلت کی جمع خصائل جس کا معنی عادتیں، اور اس کو لکھا ہے مولانا الطاف حسین حالی نے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کا تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور مرزا غالب کے شاگرد تھے، حافظ قرآن عربی اور فارسی میں ماہر تھے۔ سر سید کی تحریک اس کے زبردست حامی تھے۔ شمس العلماء کا ان کو خطاب ملا۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ مشہور نظم ان کی مد و جزر اسلام، جو کہ سر سید کی فرمائش پہ انہوں نے لکھی تھی، وہ ان کی شہرت کا باعث بن گئی۔ اور ابھی جس کا ہم سبق کا ذکر کر رہے ہیں، سر سید کے اخلاق و خصائل، اس میں سوانح عمری کی ابتدا، سوانح نگاری کی، اس کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ حیات جاوید لکھی، حیات سعدی لکھی، یادگار غالب لکھی۔ یہ تمام سوانح تصنیف ہیں، اور یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے یہ بھی سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ بھی ان کی کتاب حیات جاوید سے لیا گیا۔ اور آج کا ہمارا یہ چیپٹر، اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا پیراگراف ہے کہ دوستوں اور مہمانوں سے ان کا دسترخوان بہت کم خالی ہوتا تھا۔ یہ بہت زبردست ایک مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ ان کے ہاں مہمانوں کی کثرت رہتی تھی۔ ان کے ہاں کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ کوئی مہمان نہ ہو، ورنہ اور جس لکھا ہے آگے کہ جس دن کوئی مہمان نہ ہوتا، کھانا کھاتے وقت بشاش نہ ہوتے، یعنی ان کے چہرے پہ رونق نہ ہوتی، خوشی نہ ہوتی، وہ اپنے آپ کو خوش محسوس نہیں کرتے تھے جس دن مہمان نہ ہوتے تھے۔ جس دن زیادہ مہمان ہوتے اس دن ان کے گھر عید ہوتی۔ عید ہونا خوشی کا منظر ہے کہ جب مہمان زیادہ ہوں تو بجائے اس کے کہ منہ بسور لیں، ان کے ہاں عید کے خاصا سما ہوتا تھا۔ کھانوں میں زیادہ تر تعدد اور تلون نہیں ہوتا تھا۔ یہ تلون، اس کو ہم پہلے تو اس کا میں آپ کو ان کے معنی بتا دوں۔ تعدد سے مراد ہے کہ تعداد زیادہ نہیں تھی، بہت سارے کھانے نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی تلے ہوئے اور مختلف قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ کھانا عموماً عمدہ ہوتا تھا، سادہ ہوتا تھا۔ اگر کسی موقع پر کھانا عمدہ نہیں ملتا تھا تو جیسا مل جاتا تو خوشی سے بغیر ناک منہ چڑھائے، ناک منہ چڑھانا اعتراض کرنا، سیر ہو کر کھا لیتے تھے۔ یعنی یہ اعتراض نہیں ہے، بے شک وہ پسند نہیں تھا کھانا، لیکن اعتراض نہیں کرنا اور خوشی سے کھا لینا ہے۔ فصل کی ترکاریاں یعنی سبزیاں، اور فواکہ یعنی پھل، فواکہ کا معنی پھل، خصوصاً آم اور خربوزے نہایت مرغوب تھے۔ مرغوب کا معنی پسندیدہ۔ سنا ہے کہ پہلے خوراک زیادہ تھی مگر بڑھاپے میں بہت گھٹ گئی تھی، کم پڑ گئی تھی۔ پہلے خوراک زیادہ لیتے تھے لیکن بعد میں کم ہو گئی۔ البتہ بعد کھانا کھانے کے کوئی پاؤ پاؤ سیر دودھ دونوں وقت بلا ناغہ پی لیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اور یہ دودھ پینا یہ شروع سے لے کے آخر تک ان کا رہا کہ دودھ ضرور پینا ہے کھانا کھانے کے بعد، یہ ان کی عادت رہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا پیرا ہے اس میں ہم جو اضافی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، وہ ایک بات تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کی تشریح اگر کرنی ہے یا سمجھنا ہے تو اس کے اندر ایک ایڈ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھاؤ۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بخاری اور مسلم جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تالیف ہیں، ان میں یہ تذکرہ ہے اس حدیث کا کہ کھانا پسند نہ ہو تو نہ کھاؤ مگر اس میں عیب نہ نکالو۔ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بخاری شریف میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے۔
یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ پیرا تشریح کے لیے آتا ہے تو اس کو ایڈیشنل مواد کے طور پہ آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں، اور اس پیراگراف کو سمجھنے کے لیے بھی ان احادیث کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ اگر سامنے رکھ لیں تو ہمیں حضرت سر سید کی عادات جو مہمان کے حوالے سے ہے، جو کھانا کھانے کے حوالے سے ہے، وہ واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا یہ عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے عین مطابق تھا۔ جو دوسرا پیرا ہے اس میں دیکھیں کہ ظرافت اور خوش طبعی، ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی، اور ظرافت ہنسنا ہنسانا ہے، اور ان کی جبلت یعنی عادت فطرت ان میں شامل تھا۔ وہ ان کا فطری عادت تھی ان کی کہ وہ رویہ ہے اصل میں جو جبلت ہے، کہ جو رویہ انسانی فطرت میں رکھ دیا گیا ہو، جیسے عادت سی ہو جاتی ہے، ان کی عادت میں شامل تھا کہ ظرافت، دل لگی، خوش گپیاں مارنا، لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، یہ ان کی عادت تھی۔ اور مگر جس طرح ان کی اور باتوں میں بناوٹ نہ تھی، اسی طرح ظرافت اور خوش طبعی میں مطلق تصنع نہ تھا، مطلق ہرگز بالکل تصنع یعنی بناوٹ نہیں تھی۔ تحریر میں، تقریر میں، بات چیت میں جو لطیفہ یا جو شوخی مذاق ان کو سوجھ جاتی، ذہن میں آ جاتی، اگرچہ کیسے ہی شرم و حجاب کی بات ہو، ان سے ضبط نہ ہو سکتی تھی، وہ مذاق کے انداز میں اس کو کر دیتے تھے۔ یہ ان کی عادت رہی ہے، اور اس کے بارے میں اسی کتاب میں مولانا حالی لکھتے ہیں کہ ہزاروں چٹکلے سر سید کی پبلک اور پرائیویٹ تحریروں میں لکھے، ہزاروں چٹکلے یعنی لطائف، مذاق کی باتیں سر سید کی پبلک اور پرائیویٹ تحریروں میں لکھے ہیں۔ اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک مستقل رسالہ لطائف مرتب ہو سکتا ہے، اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک مستقل رسالہ لطائف مرتب ہو سکتا ہے۔ یہ حالی کا خیال ہے سر سید کی ظرافت کے حوالے سے۔ تو اس میں دیکھیں کہ ہر ایک امر کے بیان کرنے کا خدا نے ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پاتی تھی، یعنی حد سے بڑھنا، متجاوز ہونا، حد سے بڑھنا، یعنی مذاق بھی حد کے دائرے میں، اور اس کو یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ مذاق کرتے ہوئے اپنے دائرے سے نکل جائیں، بلکہ وہ حد سے نہیں بڑھتے تھے۔ ہاں البتہ ان کی عادت، ان کی مسکراہٹیں، وہ خود بھی ہمیشہ خوش رہتے اور لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب تیسرا پیرا، اب اس کے پیرے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کے پیرے امپورٹنٹ ہیں، تمام چھوٹے چھوٹے پیرے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ نیکسٹ پیرا جو ہمارا ہے تیسرا، اس میں وہ کہتا ہے کہ مطالعہ کی عادت ابتدا سے ان کے رفیق کار رہی، یعنی شروع سے ان کو عادت تھی پڑھنے کی، اور وہ پڑھنے سے یعنی اور کام چھوٹ جانا، لیکن تعلیم کے لیے وقت نکال لینا، اپنے مطالعے کی عادت پوری کرنا۔ اور سر سید کا مطالعہ نہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے ہوتا تھا، اور نہ کتاب دانی کی غرض سے، جیسا کہ مدرس یعنی استاد اور طلباء کتاب کے ایک ایک لفظ اور جملے اور تراکیب پر غیر نظر کرتے ہیں۔ غیر نظر کرنا، غور سے دیکھنا، غور سے پڑھنا، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ دل بہلانا، دل خوش کرنا، کتاب دانی یعنی فقط کتاب پڑھنا۔ اب یہ اس کا مطلب جو ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ استاد ایک لائن کو، یہ بلکہ ان کا مطلب صرف مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ جیسے ہم یوں سمجھ لیں کہ کسی چیپٹر کا مرکزی خیال کیا ہے، اس میں مصنف پورے چیپٹر میں اس میں کہنا کیا چاہتا ہے، تو ان کا مطلب جو ہے ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور ہاں البتہ کتاب میں اگر کوئی کام کی چیز نظر آتی تو اس پر پینسل سے نشان کر دیتے تھے۔ اگر کوئی مضمون کسی اخبار میں کام کا ہوتا، اس ورق کو الگ کر کے اپنی اخبار کی فائل میں جو ہر وقت ان کے سامنے رکھا رہتا تھا چسپاں کر دیتے تھے کہ کہیں اپنی تحریر میں، کہیں کسی حوالے میں اس کو دینا مقصود ہوا تو پھر ہم اس کو وہ جو ہے اس میں شامل کر لیں گے۔ اب اس میں جو ہے اب دونوں پیراگراف میں جو ایڈیشنل ہے اس کو آپ دیکھیں
ایک تو یہ شعر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ہم کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، ایک تو یہ ایڈ کر لیں شعر، اور دوسری بات جو ہے اس میں شامل کریں اقبال کا شعر یہ بھی کہ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ جو ہمارا ظرافت والا پیرا تھا اوپر والا، اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ جو ہے جو اس پیرے کی تشریح میں اس میں جو ہے وہ ہمیں ہیلپ ملے گی، مدد ملے گی۔ اور اس کے بعد دیکھیں ہم آپ کو نیکسٹ پیرا آپ کی ریڈنگ کرواتا ہوں، اور اس میں دیکھیں کہ نیکسٹ پیرا ہمارا ہے، اور وہ ہے کہ خطوں کا جواب دینے میں وہ نہایت فیاض تھے۔ یعنی خط کسی دوست کا پرانے دور میں یہ ایک واحد آدھی ملاقات والا سلسلہ تھا، خط لوگ لکھتے تھے، اور خطوں کا جواب دینا وہ اس میں ان کو کمال حاصل تھا، فیاض تھے، سخی تھے۔ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا ہے، وہ خود اپنا حال ہی جو ہے اپنا ذکر کرتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق پانی پت سے تھا۔ اس نے لکھا کہ جو خط پانی پت سے علی گڑھ بھیجا جاتا، اور علی گڑھ میں سر سید کی رہائش تھی، وہ ادارے کے سلسلے میں مہمان رہتے تھے، وہ شاید اپنا حوالہ دے رہے ہیں۔ اگر وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن وہاں سے جواب آ جاتا ہے، عموماً کیفیت وہ بتا رہے ہیں حالی کہ اگر پانی پت سے خط جائے علی گڑھ تو وہاں پہنچتے ہی اس کا جواب لکھا جائے تو تیسرے دن جواب لکھنے والے کو پانی پت مل جاتا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، اپنا حوالہ دیتے ہیں وہ کہ میرے خط کا جواب چوتھے دن آیا ہو، یعنی ظاہر ہوتا ہے کہ اور دوسرا اس میں اضافہ کرتا ہے کہ بالکل نہ آیا ہو، یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خط کا جواب نہ لکھیں، بلکہ میں نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو خط تیسرے دن پہنچ سکتا ہے تو وہ جواب تیسرے دن ہی پہنچا، یعنی جیسے ان کو خط ملا اس نے خط پڑھ کے جواب فوراً لکھ دیا۔ جبکہ ان کا برتاؤ ہم لوگوں کے ساتھ یہ تھا، تو دیکھنا چاہیے کہ اپنے خاص دوستوں، ہم سروں یعنی ہم رتبہ اور لوگوں کے ساتھ کیسا ہوگا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم عام آدمی ہیں اس کے سامنے، ہمارے خطوں کا جواب اس نے فوراً دینا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ ان کے جو خاص لوگ ہوں گے اور جو ان کے ہم مرتبہ لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا۔ ہمارا جو چوتھا اس کا پیرا نیکسٹ پیرا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ محنت اور جفا کشی کی قابلیت سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھی۔ محنت اور جفا کشی کا مطلب ظاہر ہے محنت کرنا اور سخت محنت کرنا، جفا کشی سخت محنت ہے، ان کے خاص اوصاف وصف کی جمع ہے، یعنی خوبیاں، ان کی خوبیوں میں تھا قطع نظر اس کے کہ وہ ابتدا سے ان کو کام کرنے کی عادت رہی، ان کے قوا میں فطرتاً مشکلات کے برداشت کرنے اور کسی کام سے ہمت نہ ہارنے کی لیاقت اور استعداد رکھی گئی تھی۔ لیاقت استعداد دونوں کو معنی قابلیت ہے، اہلیت ہے، اور فطرتاً عادتاً یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، قوا قوت کی جمع ہے کہ اس کے یعنی اس نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے سوا، اس کے علاوہ، اسے چھوڑ کر، قطع نظر کا معنی کہ ان کو شروع سے ہی کام کرنے کی عادت تھی، اور ان کی قوت میں، جو ان کی قوت مدافعت ہے، ان قوت میں، ان کی عادت میں مشکلات کو برداشت کرنے کا مادہ تھا، ہمت نہ ہارنے کی اہلیت تھی، اور ظاہراً ان کی غیر معمولی ذہانت بھی ان کے دائمی غور و فکر اور دماغی محنت کا نتیجہ تھی۔ جو ہم دیکھتے ہیں ان کے کام، ان کی دانائی، ان کی حکمت، جو وہ کام کرتے تھے، لگتا تھا کہ وہ چونکہ شروع سے محنتی ہیں، ہر کام میں غور و فکر کرتے ہیں، اور شاید اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کو غیر معمولی ذہانت عطا کر دی تھی، کیونکہ بچپن میں جیسا کہ خود سر سید کے بیان سے معلوم ہوا، یہ بقول حالی کہ ہمیں جیسے سر سید نے خود بتایا کہ باعتبار ذہانت و جودت کہ جو جودت کا معنی بھی ذہانت ہوتا ہے، عقل کا تیز ہونا، کہ خود بتاتے ہیں کہ جب بچپن میں ذہنی طور پر اپنے ہم چشموں میں کچھ زیادہ امتیاز نہ رکھتا تھا، یعنی جو میرے ساتھی تھے، میرے ہم عمر تھے، ان میں سے میں کچھ زیادہ ذہین نہیں تھا، مگر چونکہ انہوں نے اپنے تمام قوا سے
قوت کی جمع ہے، جو خدا تعالیٰ نے ان کے نفس میں ودیت کیے تھے، جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، ودیت کرنا عطا کیے تھے، اس پورا کام لیا انہوں نے، اور اس لیے ان کے ذہن اور حافظہ اور عقل سب کو جلا ہو گئی تھی، یعنی روشنی مل گئی تھی، سب کو روشنی عطا ہو گئی، اور یہ ہے محنت کا نتیجہ۔ یعنی ایک بات تو اتھینٹک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغی صلاحیت دی ہے، اس کے استعمال کرنے کا فرق ہے کہ جو اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا ذہن اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے، جو اس کو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے ظاہر ہے وہ کم ذہن اور پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا پھر نیکسٹ پیرا جو ہے وہ ہے ولایت میں خطبات احمدیہ کے لکھنے میں انہوں نے 1.5 برس برابر ایسی محنت شاقہ کی جس سے آخرکار ان کے پاؤں میں ایک مرض پیدا ہو گیا جو اخیر دم تک زائل نہیں ہوا۔ اب بات ہو رہی ہے اس کی یہ کتاب جو جس کا ذکر کرتے ہیں خطبات احمدیہ، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ سر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر سید کے مضامین کا مجموعہ ہے، یہ سر سید کے مضامین کا مجموعہ جس کا عنوان سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سر سید نے کتاب ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کی تردید میں لکھی تھی، ذہن میں رکھیں آپ کہ یہ کتاب، یہ انگریز تھا ولیم میور، اس نے کتاب لکھی لائف آف محمد، اور ظاہر ہے وہ لوگ غیر مسلم ہیں، انہوں نے وہ مرتبہ وہ عزت وہ شان بیان نہ کی، تو اس کی تردید میں انہوں نے یہ کتاب لکھی خطبات احمدیہ، جس میں متعدد چارٹ، نقشے اور تصاویر بھی شامل تھیں، اور اس زمانے میں وہ لندن میں مقیم رہے تھے۔ اب اندازہ کریں آپ کہ محنت شاقہ یعنی رات دن کی محنت کی، آخرکار بیٹھ کر یعنی ان کے پاؤں میں مرض پیدا ہو گیا جو آخری دم تک ختم نہیں ہوا، لیکن اس انگریز کو اس گستاخی کا جواب انہوں نے اس بہترین کتاب کی صورت میں دیا کہ پھر دوبارہ اسے یہ لکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ جس زمانے میں سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی کا میں بتا دوں پہلے آپ کو کہ انگریزی کتابوں کا ترجمہ کرانے کے لیے سر سید نے ادارہ 1864 کو غازی پور میں قائم کیا تھا۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ یہ سائنٹیفک سوسائٹی جو ہے اس کا کام تھا انگریزی کتابوں کا ترجمہ کرنا، اور یہ ادارہ قائم ہوا تھا 1864 میں غازی پور میں، اور مقصد تھا کہ سائنس، ادب اور دیگر مغربی علوم کی کتابیں اردو میں منتقل کی جائیں، اس طرح حاکم اور محکوم کے درمیان افہام و تفہیم کی فضا پیدا ہو سکے۔ سوسائٹی ایک اخبار بھی شائع کرتی تھی جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے چھپتا تھا۔ یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں، آپ بار بار اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیں، ذہن میں آ جائے گا کہ سوسائٹی جو ہے ایک اخبار بھی شائع کرتی تھی اور جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے چھپتا تھا۔ اب یہ سخت محنت جو ہے انہوں نے اس معاملے میں کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب اس سلسلے میں وہ وہاں موجود تھے، بنوا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، شام تک لو چلتی تھی، اور جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو وہاں کچھاؤں کا بھی خاص بندوبست نہیں تھا، چونکہ آپ ملازمت کرتے تھے عدالت میں، تو وہاں سے فارغ ہو کر آپ اس سخت گرمی میں وہاں پہنچتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو زیادہ لائٹ اور اس قسم کی سہولتیں عدالت میں بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال کچھ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ کچہری سے آ کر خس کی ٹوٹی اور پنکھا چھوڑ کر سیدھے سوسائٹی پہنچتے تھے۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ پرانے وقتوں میں جو مکان بنائے جاتے تھے، کمرے بنائے جاتے تھے، ان کی زیادہ تر کھڑکیاں جو ہے وہ جنوب کی طرف سے رکھی جاتی تھی۔ یہ عموماً گرمیوں میں لو چلتی ہے، اس سائڈ سے ہوا چلتی ہے، تو وہ جو ہے ان کھڑکیوں سے جب گزرتی، کھڑکیوں کے سوراخوں پہ وہ خس باندھ دیتے تھے، جو آج کل ہم کولر میں دیکھتے ہیں کہ کولر کے اندر جو لگی ہوتی ہے وہ باندھ دیتے تھے، آرٹیفیشل سے یعنی پانی کا جو آرٹیفیشل ذریعہ ہے اس کو خس کو ہمیشہ گیلا رکھتے، جو ہوا وہاں سے کراس ہوتی تو وہ کولر کی شکل میں ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے کو لگتی تھی۔ تو یہ تمام سہولتیں چھوڑ کر وہ وہاں پہنچ جاتے تھے،
بجے سوسائٹی پہنچتے تھے، ظہر اور مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ یہ ان کا انداز، یہ ان کا وتیرہ رہا، اور یہ جو ہے اس کو ہم یہیں پہ آج آپ نشان لگا لیں اس پیراگراف پہ کہ مغرب کی نمازیں وہیں پڑھتے تھے۔ اس سے آگے پھر ہم انشاءاللہ کل اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تک آپ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ اور دوسرا چیپٹر، 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ کے۔ آپ دونوں چیپٹروں کے خلاصے، کچھ بچوں نے مجھے خلاصے لکھ کر بھیجے ہیں، کچھ ابھی تشریح پیراگراف کی شاید محنت کر رہے ہوں گے بچے، ابھی مجھے بھیجے نہیں ہیں۔ میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ جو چیپٹر ختم ہوتا ہے، جو آپ کو امپورٹنٹ پیرے بتاتا ہوں، وہ آپ تشریح کر کے دیکھیں، اس کا سیاق و سباق لکھیں اور مجھے آپ واٹس ایپ کریں تاکہ میں اس کو چیک کروں، اس کے اندر کوئی جو کمی کوتاہی ہے اس کو ہم اس کا ذکر کر سکیں، آپ کو سمجھا سکوں۔ خلاصہ بھی لکھ کے آپ دیکھیں۔ اردو جو ہے لکھنے سے آتی ہے، کبھی ایسے یاد کرنے سے آپ کہیں کہ مجھے یاد ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک آپ لکھتے نہیں ہیں تو آپ کو 2 چیپٹر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو تمام بچے جو اس لیکچر کو اٹینڈ کرتے ہیں، آپ مہربانی کریں اس کو آپ یاد کریں، 1-2 پیرے آپ کو تیاری کر کے 1-8 پیرا لکھیں، اس کا سیاق و سباق کا طریقہ کار دیکھوں، اس کی تشریح دیکھوں کہ کتنا لکھی ہے، کیسے لکھی ہے، اس کا انداز کیا ہے، تاکہ اس کی ساتھ ساتھ تصحیح ہوتی رہے۔ فی الحال اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔